بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ ہماری اس گفتگو کا عنوان اسلام اور عصر حاضر ہے. ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ جس موضوع کے دو حصے ہیں، اسلام اور عصر حاضر. اس موضوع کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موضوع میں پہلی چیز اسلام ہے. خود بہت ایک پورا مکمل دین، اسے تو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر عصر حاضر میں بھی الگ الگ قوم و قبیلے و دین و ادیان و مسالک اور پھر نئے نئے نظریات، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور فلسفیانہ نظریات کے حامل لوگ. تو یہ عصر حاضر میں بھی بہت سارے نظریات ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں. ہمارا جو عنوان ہے وہ کس اعتبار سے، ہمارا عنوان اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو اسلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، جو آج سے 1400 سال قبل نازل ہوا، 1400 سال بعد آج کے زمانے میں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو بیان کی گئی ہیں وہ عصر حاضر سے میل کھاتی ہیں نہیں کھاتی؟ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں نہیں کرتی؟ اس زمانے میں نہ اتنی سائنسی ترقیات تھی، نہ زمانہ اتنا آگے بڑھا ہوا تھا. مسائل بھی وہاں پر جو بیان کیے گئے تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر تیروں کا سہارا لیا گیا کہ اتنے تیر جو ہے مارنے پر اتنا فاصلہ ہوگا.
تو یہ احکام صادر ہوں گے. اور بہت سارے احکامات ہیں جو اس زمانے کے اعتبار سے بیان کیے گئے، اس زمانے کے حساب سے بیان کیے گئے. اونٹوں کی سواری کے اعتبار سے، خچروں کی سواری کے اعتبار سے، نماز کے قصر ہونے کا حکم، شہر سے باہر نکلنے کا حکم. پہلے جب مسافر اپنے شہر سے نکلتا تھا تو یہ چند قدم کا فاصلہ طے کیا، اس نے شہر سے باہر ہو گیا. چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، شہر سے باہر ہو گیا. چھوٹے چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے. آج شہر سے باہر ہونے کے لیے اسے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کبھی کبھی 4 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے. یہ تمام مسائل ہیں، یہ فرق ہو گیا ہے. پہلے وسائل محدود تھے، آج وسائل لامحدود ہیں. پہلے اتنی ترقی نہیں تھی، آج بہت زیادہ ترقی ہے. پہلے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت محدود وسائل نقلیہ کا استعمال کیا کرتا تھا. آج ہمارے پاس ہزاروں وسائل نقلیہ ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے کا بیان کردہ اسلام کہ جسے اونٹ کے پالان پر بیٹھ کر بیان کیا گیا ہو، یا آج کے اس راکٹ کے زمانے میں وہ قابل تطبیق ہے یا نہیں. بہت سے اعتراضات و اشکالات کیے جاتے ہیں. جن اعتراض میں سے ایک سب سے اہم اور سب سے زیادہ بیان کرنے والا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اسلام 1400 سال پہلے نازل ہوا، جس زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی، اور آج کا زمانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ زمانے کی رفتار اور آپ کے اسلام کی رفتار دونوں میل نہیں کھا رہی. ماشاءاللہ آپ کا اسلام پیچھے رہ جاتا ہے، ہمارا زمانہ آگے بڑھ جاتا ہے. ہمارا زمانہ آگے بڑھ جا رہا ہے، آپ کا اسلام پیچھے رہ جا رہا ہے. آپ وہی باتیں کر رہے ہیں اس زمانے والے 1400 سال پہلے کے، اور ہم آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. تو یہ تمام مسائل ہیں جن کا انشاءاللہ ہم آگے کی مجالس میں جائزہ لیں گے کہ کیا واقعاً اسلام اس زمانے کے اعتبار سے چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا. اس زمانے کے اعتبار سے چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، صرف ایک بات یہاں کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، کہ نظریات کا فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی، اپنے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. کبھی بہت تیز رفتار چیز کو آپ دیکھیں، مثلا کوئی ایک پنکھا گھوم رہا ہو، اس کی بلیڈ گھوم رہی ہو بہت اسپیڈ میں، تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رکا ہوا ہے ایک جگہ پر، اس کی بلیڈ رکی ہوئی ہے. کبھی آپ نے احساس کیا اس بات کا؟ اگر اسپیڈ اس کی بہت زیادہ ہو تو کبھی کبھی کسی محور پر اس کی بلیڈ رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پنکھا، وہ بلیڈ اس کی نہیں چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہے، ہماری رفتار نہیں ہے اتنی.
ہماری آنکھیں اور ہماری آنکھوں کا نور اس کے ساتھ میں گردش نہیں کر پا رہا. ایسے اسلام کی رفتار اتنی تیز ہے اور آپ کی رفتار ابھی اتنی دھیمی رفتار ہے آپ کی کہ آپ کو اسلام رکا ہوا نظر آتا ہے جبکہ اسلام نہیں رکا ہوا. اسلام ہر زمانے کے اعتبار سے برابر ہے اور ہر زمانے کے اعتبار سے برابر رہے گا چاہے زمانہ جتنی ترقی کر لے. یہ آپ کے دیکھنے کا نظریہ ہے، یہ آپ کے دیکھنے کا نظریاتی اعتبار سے. یا تو آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. بہت سارے مسائل کیا ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں جنہیں اسلام کی کوئی خبر ہی نہیں. آپ ان سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کو، ایک شخص، ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے میتھس میں بہت سارے فارمولے پڑھے، اس نے اور علوم میں بہت سارے فارمولے پڑھے. فارمولوں کو رٹ لیا، اس نے فارمولوں کو رٹ لیا کہ یہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ ہے، سب فارمولے اسے رٹے ہوئے ہیں. اب فارمولے رٹنے کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا قرآن کو رٹ لیا، تو قرآن فارمولہ ہے، اسے رٹ لیا اس نے. یہ پورا فارمولہ اس کا رٹا ہوا ہے، یہ پورا فارمولہ اس کا رٹا ہوا ہے. اب کرنا کیا ہے ان فارمولوں کا؟ ایک چھوٹا سا طریقہ کہ 2 کو 2 میں جب ملایا جائے گا تو کتنے بنیں گے؟ 4 بنیں گے. یہ جو ہے تھیوری ہے آپ کے پاس میں ہے. کیا کرنا ہے اب اس کا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے افراد کے پاس اسلام لینے جاتے ہیں جنہیں فارمولے تو رٹے ہوتے ہیں لیکن فارمولوں کو یوز کیسے کرنا انہیں نہیں پتا ہوتا، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہاں پر یوز کرنا ہے اس فارمولے کو، اسے معلوم ہی نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولوں کا حافظ ہے، فارمولے پورے یاد کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں یوز کیسے کرنا ہے، انہیں استعمال کیسے کرنا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی جگہ کیا ہے. جب صحیح جگہ پر استعمال کرے گا. اب آپ کسی ایسے انجینئر کو تصور کریں کہ جسے فارمولے تو یاد ہے لیکن فارمولوں کو استعمال کرنے کی جگہ نہیں جانتا، فارمولوں کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتا. کیا اسے انجینئر کہیں گے آپ؟ اسے فارمولے استعمال کرنا ہی نہیں آتا، وہ انجینئر نہیں ہے. وہ اگر بلڈنگ بنائے گا تو گر جائے گی کیونکہ اسے فارمولے یاد ہے، فارمولوں کا طریقہ یاد نہیں ہے، استعمال کرنے کا طریقہ یاد نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں نے قرآن کے یاد کرنے والوں کو یہ سمجھا کہ یہ اسلام کے متخصص ہیں، یہ اسلام کے اسپیشلسٹ ہیں. یہ نہیں، یہ اسلام کے اسپیشلسٹ نہیں ہے، یہ اسلام کے جاننے والے نہیں ہیں. انہیں نہیں پتا کون سی چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. اب آج کے زمانے میں وہ مسئلہ جو بیان کیا گیا کہ 2 تیر جو ہے پھینکے، 2 مرتبہ تیر کو پھینکے تو اتنا جب فاصلہ ہوگا تو پھر اتنے فاصلے پر جو ہے آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے. اب آج کا زمانہ کیا ہے؟ اب آج تیر کمان ڈھونڈا جائے، تیر کمان ڈھونڈے، اس کے بعد پھر تیر چلائیں 2 مرتبہ، پھر اس کے بعد اس فاصلے کو ناپیں اور پھر وہاں پہنچے. بھائی یہ کام اگر کرنا ہو تو آج میتھس ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے ان تمام مسائل. اور ایک مسئلہ آئے گا انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں کہ وہ طریقے جو رسول اسلام کے زمانے میں تھے، جنہیں ہم سنت رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کی سنت ہے، تو اسے بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے انشاءاللہ. یہ سنت کہاں پر؟
مجھے جو بات عرض کرنی تھی، میں اپنے اس بات سے کافی دور ہو گیا. کل تمہیداً میں نے مجلس میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، چند باتیں اس میں سے رہ گئی تھی، آج انہیں بیان کرنا تھا، اور اس موضوع کو مجھے کل سے شروع کرنا تھا. بہرحال ان باتوں کو جو بچی ہوئی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب اس اسلام کا اپنی بات کو ربط دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس اسلام کا آج یہاں پر آپ جمع ہیں، مجلس کا انعقاد کیا گیا. ایک سوال، اسلام آپ نے بھی پڑھی ہے، اسلامیات آپ نے بھی پڑھی ہے، اسلامیات میں نے بھی پڑھی تھوڑی بہت. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہاں پر یہ جو بیٹھے اس کام کا نام کیا؟ عزاداری ہے، امام مظلوم کربلا. ماشاءاللہ اہل علم ہے، اہل سمجھ ہے. یہ اسلام کب نازل ہوا؟ اسلام 1400 سال پہلے. کس کے اوپر نازل ہوا؟ رسول اسلام کے اوپر نازل ہوا. اور جب ولایت کا اعلان ہوا تو پھر اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے دین سے راضی ہو، مکمل ہو گیا دین. اب اس میں کسی چیز کو ایڈ نہیں کیا جائے گا، نہ کسی چیز کو نکالا جائے گا. اگر آپ نے کسی چیز کو ایڈ کیا تو اسے شریعت اسلامی کی اصطلاح میں بدعت کہا جائے گا. کوئی چیز ایڈ نہیں کی جائے گی اور کسی چیز کو نکالا بھی نہیں جائے گا، بس مکمل ہے دین. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی یہ عزاداری اسلام کے کس خانے میں فٹ ہوتی ہے؟ یہ عزاداری اسلام کے کس خانے میں فٹ ہوتی ہے؟ اسلام کے دو طریقے اور دو جز، اہم ترین جز جن سے مل کر اسلام بنا. پہلا جز اصول دین، دوسرا جز فروع دین، ہے نا؟ اسلام میں دو چیزیں ہیں نا، ایک اصول کہلاتا ہے، ایک فروع کہلاتا ہے. تو اصول میں توحید و نبوت و عدل و امامت و قیامت. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 چیزیں ہے. اس میں کہیں ایک جگہ پر عزاداری ہے نہیں ہے. فروع دین میں ڈھونڈ لیں آپ، فروع دین میں بھی آپ کو عزاداری نہیں ملے گی. پھر اسے کہاں پر رکھیں؟ دین تو اپنی جگہ مکمل ہے، نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن منکر بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. اب ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ایک اور سوال. وہ سوال یہ کہ اسلام پورا مکمل ہے نا، آپ ابھی عزاداری کو الگ رکھیے. عزاداری کو الگ رکھتے ہیں، اسلام اپنی جگہ پورا مکمل ہے نا. بھائی آپ اس زمانے کا تصور کریں جب کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، امام حسن کا زمانہ، اس وقت تو عزاداری نہیں تھی، ہے نا؟ امام علی کا زمانہ، اس وقت تو عزاداری نہیں تھی. رسول اسلام کا زمانہ، اس وقت تو عزاداری نہیں تھی، اس وقت تو عزاداری نہیں تھی. تو لوگ اس وقت جو اسلام پر عمل کرتے تھے، یہی توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت، پورے اسلام پر انہوں نے عمل کر لیا منہائے عزاداری. اب سوال یہ ہے کہ اگر عزاداری کو ہم الگ رکھیں اور کوئی شخص پورے اسلام
اسلام پر عمل کر لے تو یعنی اصول دین پر بھی اور فروع دین پر بھی، عزاداری نہ کرے، اس کا اسلام تو مکمل ہے نا. اسلام جن چیزوں کا نام تھا اس پر تو اس نے عمل کر لیا، عزاداری نہیں کیا، بس عزاداری نہیں کیا. بس اسی بات کو پیش کرتا ہوں اور ربط مسائل یہ مکمل ہے نا اپنی جگہ پر. امام علی کے زمانے میں جو بات میں نے کہی، امام علی کے زمانے میں عزاداری نہیں تھی، میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ امام علی کے زمانے میں بھی عزاداری تھی، امام حسن کے بھی زمانے میں عزاداری تھی، رسول اسلام کے بھی زمانے میں عزاداری تھی. سوال جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر اسلام سے عزاداری کو نکال دیا جائے تو اسلام اپنی جگہ پر مکمل ہے یا ناقص ہے؟ میں کہتا ہوں مکمل ہے. پھر عزاداری وہ ایک الگ چیز ہے. پھر یہ اسلام تو مکمل ہے، میں کہہ رہا ہوں اسلام مکمل ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں اسلام مکمل ہے یا نہیں ہے؟ یا اسلام ناقص ہو جائے؟ نہیں، اسلام اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مکمل چیز بھی قابل استفادہ ہو. ایک چھوٹی سی بات اور ربط مسائل. آج بہت بڑی بڑی کمپنیاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں اور بڑے بڑے جو ہیں پروڈکٹ لے کے آ رہی ہیں. مثلا گاڑیوں کو دیکھیں، موٹر سائیکل ہے، ایک سے ایک موٹر سائیکل، فور ویلرز ایک سے ایک بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. بی ایم ڈبلیو ہے، مرسڈیز ہے، ایک بڑا ماڈل بی ایم ڈبلیو کا ایک دم ہائی ماڈل لے کر آئے آپ. کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ بیسک 4 چکے ہونے چاہیے، اس کے اوپر ایک باڈی ہونی چاہیے جس کے اوپر وہ بیس کے اوپر رکھا جائے، اور ایک انجن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو لوازمات ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں. 4 چکے لگا دیے، انجن لگا دیے، ایک بہترین باڈی لگا دی، اے سی وغیرہ سب مکمل. کمپنی سے نکلی گاڑی، کون سی کمپنی؟ بی ایم ڈبلیو کی گاڑی آ گئی، باہر روڈ پہ لا کے آپ نے کھڑی کر دی، بہترین چمچماتی ہوئی کار. میں نے پوچھا مکمل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اب اس سے زیادہ کیا مکمل ہو، اب اس سے زیادہ کیا مکمل ہو. جن چیزوں کی ضرورت تھی اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں بھی تھی وہ بھی لگا دی گئی. مکمل ہے کار، کامل ترین کار ہے. میں جاتا ہوں شو روم، اس کار کو خرید کے لا لیتا ہوں، اپنے گھر کے سامنے کھڑی کرتا ہوں. اب لوگ آتے ہیں، کس کی کار ہے؟ جی میری کار ہے. مکمل ہے؟ ہاں مکمل. دوسرا آیا، آپ نے خریدی کار؟ جی میں نے خریدی. مکمل ہے کار؟ جی بالکل مکمل ہے کار، کامل ہے. اب جو بات ہے یہیں سے میری پوری بات کا جواب. ایک شخص آیا، سمجھدار تھا، تھوڑا پڑھا لکھا تھا، عقل مند تھا. ایک شخص آتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، مولانا کس کی کار ہے؟ جی تو میں نے کہا میری کار ہے. تو مولانا آتی ہے چلانا؟ ڈرائیونگ آتی ہے؟ جی وہ تو نہیں آتی. پھر کیوں خریدی؟ وہ کیا پوچھے گا، پھر کیوں خریدی؟ بس خرید لی، مکمل تھی کار، خرید لی. بھائی تو کار تو سبھی مکمل ہوتی ہے، آپ نے کیوں خریدی؟ چلانی آتی ہے آپ کو؟ ڈرائیونگ آتی ہے؟ کہ ڈرائیونگ تو نہیں آتی. کہ پھر بیکار خریدی، کوئی فائدہ نہیں اس کا، یہیں کھڑی رہے گی، کھڑے کھڑے سڑ جائے گی، سڑ کے ختم ہو جائے گی، یا چور اس کے سامان اٹھا کر لے جائیں گے، چور اس کے سامان اٹھا کر لے جائیں گے. آپ کی کس فائدے کی؟ اسلام مکمل ہے، آپ کا عزاداری کو چھوڑ دیا آپ نے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی نے گاڑی خرید لی اور ڈرائیونگ نہیں آتی. عزاداری
عزاداری تمہیں ڈرائیونگ سکھاتی ہے کہ تمہیں اسلام کو کیسے لے کر چلنا ہے، تمہیں اسلام کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ پکڑنا کتنا ہی بہترین اسلام بنا لو، کتنا ہی بہترین اسلام بنا لو، کتنی چیزیں اس میں لگا لو، اگر تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی تو پھر تمہارے لیے وہ بیکار ہے۔ تمہارا اصول بہتر، تمہاری توحید بہت مضبوط، تمہاری نبوت بہت مضبوط، تمہارا عدل بہت مضبوط، تمہیں چلانا آتا ہے، تمہارے توحید کو استعمال کرنا آتا ہے، تمہیں توحید کو استعمال کرنا آتا ہے، تمہیں عدل کو استعمال کرنا آتا ہے، تمہیں نبوت کو استعمال کرنا آتا ہے، تم جانتے ہو نبوت میں کیا چیزیں ہیں، تم جانتے ہو امام کو کیسے مانا جاتا ہے۔ کتابوں میں سے دیکھ کر امامت کے سبب کو یاد کر لینا اور ہے، کربلا کے میدان میں امام کے حکم کو مان کر اس پر عمل کر لینا اور ہے۔ امامت کے مفہوم کو کتابوں سے یاد کرنا اور ہے، امامت کے مفہوم کو کربلا سے حاصل کرنا اور ہے، توحید کو کتابوں سے یاد کرنا اور ہے، توحید کو کربلا سے سمجھنا اور ہے۔ جتنی اچھی عزاداری کرو گے اتنی اچھی ڈرائیونگ ہوتی چلی جائے گی، جتنی بہتر عزاداری کرو گے اتنا بہتر اسلام ہوتا چلا جائے گا۔ ہم سے سوال کرتے ہو کہ بتاؤ اصول میں کہاں ہے عزاداری، ہم سے سوال کرتے ہو کہ بتاؤ فروع میں کہاں ہے عزاداری۔ اصول میں بھی عزاداری ہے، فروع میں بھی عزاداری ہے۔ عزاداری محبت، عزاداری عشق، عزاداری یعنی کیا؟ عزاداری یعنی عشق ہے۔ انشاءاللہ باقی باتوں کو کل بیان کریں۔ عزاداری یعنی عشق۔ توحید سے اگر عشق نکال دو تو پھر توحید میں کیا بچا؟ انشاءاللہ اس کو کھولیں گے، بیان کریں گے۔ تولا فروع دین کی ایک شکل ہے، نہیں آپ نے پڑھا ہے نا کتابوں میں، تولا تبرہ۔ تولا یعنی کیا؟ تولا یعنی محبت کرنا، تبرہ یعنی کیا؟ یعنی نفرت کرنا۔ دونوں چیزیں ہیں نا۔ تو یہ مقام ہے اسلام، اور یہ مقام ہے عزاداری کا اسلام۔ بہت ساری چیزیں اب اگر ایک چھوٹا بچہ ہو جس نے چند کلاسیں پڑھ لی ہو اپنی، اور وہ اپنے والد سے سوال کرے، وہ اپنے والد سے سوال کرے کہ آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں، والد کیا جواب دے گا؟ وہی جو عام الفاظ ہوتے ہیں انہیں استعمال کرے گا کہ بہت زیادہ چاہتا ہوں، تم میری اولاد ہو، یہ ہو، وہ جو بھی کہنا ہو۔ اب بچہ یہ کہے کہ نہیں فارمولے میں سمجھاؤ، فارمولے میں سمجھاؤ، کیونکہ میں فارمولہ پڑھ رہا ہوں نا، اسکولوں میں کالج میں میں فارمولہ پڑھتا ہوں، مجھے فارمولے میں سمجھا، مجھے تھیوری میں سمجھا، مجھے کتابوں میں سمجھا۔ تو باپ کیا جواب دے گا؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ کسی فارمولے میں آتی ہے، نہ کسی کتاب میں آتی ہے، نہ کسی اور چیز میں آتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے سمجھایا نہیں جا سکتا، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں احساسی ہوتی ہیں۔ عزاداری محبت کا کون سا فارمولہ ہے؟ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پیمانہ بنایا جس میں محبت کو ناپا یا تولا جا سکے؟ کوئی یونٹ ہے محبت کو ناپنے کا؟
نہیں ہے. عزاداری عشق کا نام. عزاداری عشق کا نام. عشق کو ناپا نہیں جا سکتا. عشق کو ناپا نہیں جا سکتا. آگے کی عدالت کے بحث میں ہم کہیں گے. ایک چیز یہاں پہ اشارہ کر دوں اور ربط مسئلہ. عدالت کی بحث میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ انسان نے 1 منٹ گناہ کیا, 1 منٹ, پروردگار عالم اسے سزا دیتا ہے جہنم میں ابدی کی, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. تو اعتراض کرتے ہیں, اعتراض کرنے والے اس کا گناہ تو 1 منٹ کا تھا, سزا ہزاروں سال کی کیوں؟ سزا ہزاروں سال کی. وہ اپنی جگہ پر بحث ہو. تو معاملہ عزاداری کا تبلا اور تبرہ سے تعلق ہے, عشق سے تعلق. کربلا اصل میں ہے کیا؟ اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, نانا کے دین کو بچانے کے لیے, امر بالمعروف کے احیاء کے لیے, نہی از منکر کے قیام کے لیے, معاشرے سے ظلم کو مٹانے کے لیے, امام حسین قیام کرتے ہیں. سب سے پہلی مصیبت مدینہ کا سے ہجرت, مدینہ سے ہجرت. مدینہ شہر امام, مدینہ جہاں پر قبر جناب فاطمہ زہرا ہے, مدینہ جہاں پر قبر رسول اکرم ہے, جس کے مجاور ہیں امام حسین, جس کے ظاہر ہیں امام حسین. اس مدینے کو آج چھوڑنا ہے. اس کے بعد مدینے سے مکے کی طرف سفر کرنا ہے, سفر حج. پھر اس سفر حج کو سفر عمرے سے تبدیل کر کے مکے سے کربلا کی طرف کوچ کرنا ہے. مدینہ چھوڑنا امام کے لیے بہت مشکل ہے. یہ چند جملے مصائب کے. مولا آتے ہیں سب سے پہلے قبر رسول اکرم پر. قبر رسول پر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ نانا اب یہ حسین تمہاری زیارت کو نہ آ پائے گا. نانا جو وعدہ کیا تھا اسے نبھانے کے لیے حسین جا رہا ہے. اپنی والدہ کی قبر پر آتے ہیں, قبر سے لپٹ جاتے ہیں, بیان کرتے ہیں اماں حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر مطہر سے آواز آتی ہے کہ حسین اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا, اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, یہ ماں ہر قدم پر ہر منزل پر تمہارے ساتھ ہوگی. اور ہاں یہ ماں ہر قدم پر اور ہر منزل پر ساتھ تھی. شب عاشور ایک مرتبہ زینب نے خیمے کے پیچھے کسی کے رونے کی آواز سنی. ایک مرتبہ دوڑ کے بھیا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بھیا حسین ارے خیمے کے پیچھے کوئی بی بی کی روتی ہے اور ان کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے. ارے جب وہ آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے ارے میرا دل تڑپ جاتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اس آواز کو سنا, آواز دیتے زینب ارے تم نے نہیں پہچانا, ارے یہ ہماری ماں جناب فاطمہ زہرا ہے. اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون إن لله
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزن بقضائه وتسلیما لأمره. ماتم حسین.